سن کر آپ بہت زیادہ شاکنگ ہو جائیں گے، تو اس لیے دل تھام کر بیٹھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس نے یہ بات کہی کہ رجب ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا لیکن ایمان کا یقین اتنا مضبوط تھا، اور میں نے ان کے ساتھ یہ سوال کیا، آپ کے پر چوری کا الزام لگا ہے، رجب بٹ نے لگایا، اور مناسب وقت میں ہم وہ تمام چیزیں ثبوتوں کے ساتھ دکھائیں گے کہ کیوان کو ریڈی کر دو، میں آ رہا ہوں۔ کہ آپ نے رجب بٹ کو منع کر دیا، اور ایمان نے یہ جواب دیا کہ صرف دو لائنیں انہوں نے سنائیں، اور اس وائس نوٹ کے اندر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ رجب یہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ 9:30 بجے کے قریب ایک فون آیا کہ ڈیورس پیپر پر سائن ہو چکے ہیں اور کل منڈے ہے، اور کل وہاں پر یہ ڈیورس پیپر چلے جائیں گے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو اور بھی زیادہ حیران کر دے، تو وہ پیغام پہنچاتے رہے کہ یہ سینیٹائزر بھجوا دے، جو کیوان کی ضرورت تھی، رجب کے بیٹے کی ضرورت تھی، وہ آن نے نہیں استعمال کرنا۔ تمام لوگوں کے جو کپڑے تھے، گفٹ تھے، وہ وہیں پر پڑے رہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹا رجب بٹ ہے۔ آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں نے ایمان سے یہ بات کہی کہ اگر رجب آپ کو نہیں سن رہے تھے تو آپ ماں جی سے بات کرتی، تو آپ نے اس سے کیوں نہیں رابطہ کیا؟ کو واپس لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً اس وقت پورا پاکستان بہت زیادہ افسردہ ہے جب سے ایمان نے سٹوری لگائی کہ رجب بٹ نے پہلا نوٹس بھیج دیا۔ یقین کریں جب سے یہ خبر چلی پورے سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی۔ میں نے بہت ساری خواتین کو روتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس وقت پورا پاکستان بہت زیادہ افسردہ ہے، اور یقین کریں کہ مجھے اتنا سخت دکھ ہوا کہ میں نے اس رشتے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور ایک آخری امید جو مجھے بچ گئی تھی، وہ امید واقعی مجھے حوصلہ دے گئی تھی، کیونکہ جب میں ایمان کے گھر پر گیا اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہ بہت ہی پازیٹیو تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں میں وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں ایک بات کرنے سے پہلے ایک ڈسکلیمر دیتا چلوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اس رشتے کو لے کر چلتا رہا۔ مجھے بہت زیادہ امید تھی، بہت سارے ایسے موقع آئے جہاں پر مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ اب اس رشتے کو کچھ نہیں ہوگا، اور میں آپ لوگوں کو ہوپ بھی دیتا ہے۔ میں نے آج تک دونوں گھروں میں سے کسی کی بھی بات کو سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کیا، کیونکہ میں اجازت کے بنا کبھی بھی شیئر نہیں کرتا۔ لیکن آج جو باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تمام باتیں اجازت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ جو باتیں اور جو آف دا کیمرہ میں نے آپ سے سوالات کیے، میں وہ تمام باتیں اس آڈینس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اس آڈینس کو یہ معلوم ہو سکے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ لوگوں نے تصویر کا ابھی ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا نہیں دیکھا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو رجب بٹ نے پرفیوم کا الزام لگایا، رجب بٹ نے 25 لاکھ کا الزام لگایا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یقیناً یہ سب باتیں سن کر آپ بہت زیادہ شاکنگ ہو جائیں گے، تو اس لیے دل تھام کر بیٹھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، جب میں ایمان کے گھر پر گیا اور پھر اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو جاری کی جس کے اندر میں نے آپ تمام لوگوں کو ایک پازیٹیو میسج دیا کہ انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی اور سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی، آپ دعا کریں۔ میں نے یہ میسج اپنے پاس سے نہیں دیا تھا، کیونکہ میری وہاں پر تفصیل کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ان کے جو ماموں تھے انہوں نے مجھے اس بات پر مطمئن کیا کہ انشاءاللہ تعالی میں 2 دن تک رجب بٹ سے رابطہ کروں گا اور میں خود جا کر ان سے ملوں گا۔ اسی لیے مجھے بہت زیادہ امید ہو گئی۔ یقین کریں کہ میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، وہ شولڈر جھکے ہوئے تھے کیونکہ وہ بیٹی والے تھے۔ میں نے ایمان کی مدر کو بھی دیکھا۔ آپ یقین کریں کہ مجھے ان کے چہرے سے وہ دکھ نظر آ رہا تھا، اور ان کے جو ماموں تھے ان کے چہرے پر بھی وہ دکھ نظر آ رہا تھا۔
آپ یقین کریں کہ جب میں نے ان کو یہ خبر دی کہ خدایا آپ اس چیز کو دیر مت کریں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ انا کو ختم کریں اور رجب سے رابطہ کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے ایمان کو اور رجب کو ایک مقام پر اکٹھا کریں اور یہ آپس میں گفتگو کریں اور آپس میں ساری باتیں کریں تاکہ اپنے مسئلوں کو یہ حل کر سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو یہ بات کیوں کہی کہ آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ کام کریں۔ میں نے ان کو بتایا کہ میرے سورسز سے یہ خبر کنفرم آ چکی ہے کہ ڈیورس کے پیپر جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، صرف سائن ہونے ہیں اور ٹائم بالکل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کل شام کو آپ کے پاس یہ خبر آ جائے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو یقین کریں کہ ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا تو ایمان نے یہ بات کہی، اس نے یہ بات کہی کہ رجب ایسا نہیں کر سکتے، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں رجب کو جانتی ہوں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ فیک ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا کہ میں بہت سی جگہوں سے یہ بات کنفرم کر چکا ہوں، یہ بات حقیقت ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، لیکن ایمان کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا اور میں نے ان کے ساتھ یہ سوال کیا کہ آپ کے پر چوری کا الزام لگا ہے، رجب بٹ نے لگایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا میں ماں جی کے اوپر ایک چوری کا پرفیوم چوری کا الزام لگاؤں گی؟ مجھے اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ میرے خاوند نے مجھ پر یہ اتنا الزام، میرے پر ایسا الزام لگایا، میں کیا ایسا کر سکتی ہوں؟ یقین مانے کہ مجھے ان کی باڈی لینگویج سے یہ چیز محسوس ہوگی کہ یہ ایک واقعی الزام ہے۔ میں نے جب ان سے یہ کہا کہ رجب بٹ نے یہ کہا کہ میں 2 مہینے سے خرچہ بند کر چکا ہوں، جو کیوان کو سلامیاں ہوئی تھیں وہ 25 لاکھ روپے کی تھی، علی سگما موٹر والے نے اور چودھری صاحب نے ان کو سلامیاں دی تھی، اور جو باہر سے جو ان کے دوست آئے تھے انہوں نے وہ سلامیاں دی تھی، وہ ان کے پاس ہیں۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور کہتے ہیں ہم نے یہ بات سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا کہ یہ ہم پر کس قسم کا الزام لگا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس چیز کا ثبوت بھی موجود ہے کہ 2 لاکھ روپیہ علی سگما موٹر نے دیا اور 2 لاکھ روپیہ چودھری صاحب نے دیا، اور جو وہ باہر سے آئے تھے انہوں نے بھی 50,000 روپیہ دیا۔ ہمارے پاس وہ رسیدیں بھی موجود ہیں اور وہ پیسے جو بینک میں ہم نے ٹرانسفر کیے تھے، اور مناسب وقت میں ہم وہ تمام چیزیں ثبوتوں کے ساتھ دکھائیں گے۔ آپ یقین کریں یہ سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا، اور پھر میں نے ان سے خاص طور پہ پوچھا جو اون نے ڈالا خریدا ہے، وہ الزام بھی لگا کہ ہمارے پیسوں سے اون اگر ڈالے خریدے گا، اور جو میں اپنے بچے کو اتنی ساری اماؤنٹ بھیجی ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتی اتنی جلدی، تو میں نے اسی لیے خرچہ بند کر دیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اون سوشل میڈیا پہ کام کرتا ہے اور وہ کافی دیر سے پیسے جمع کر رہا تھا، اور انہوں نے اپنی گاڑی ایک بیچی اور بیچ میں پیسے ملا کر یہ ڈالا خریدا۔ تو یہ تمام چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں۔ پھر میں نے ان سے ایک اہم سوال کیا، وہ سوال اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ گونج رہا ہے، جس میں رجب بٹ نے کہا کہ میں نے کیوان سے ملنے کے لیے ایک میسج کیا کہ کیوان کو ریڈی کر دو، میں آ رہا ہوں۔ تو ایمان نے جواب دیا تھا نو نیڈ ٹو کم۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ آپ نے رجب بٹ کو منع کر دیا، اور ایمان نے یہ جواب دیا کہ صرف 2 لائنیں انہوں نے سنائیں کہ ایمان نے مجھے منع کر دیا، لیکن وہ جو وائس نوٹ تھا وہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، اور اس وائس نوٹ کے اندر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ رجب یہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، آپ اپنے بیٹے سے جب مرضی ملنے کے لیے آئیں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کر
ان تمام جو سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں، یہ تمام مسئلوں کو بیٹھ کر حل کریں۔ یہ وہ میسج ہے جو وہ آنے والے وقت میں آپ کو ضرور سنائیں گی، اور یہ تمام باتیں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو اور بھی زیادہ حیران کر دے گی۔ انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ کیوان کے جو کپڑے ہیں جو لوگوں نے تحفے تحائف دیے تھے، اس میں سے کافی سارے کپڑے وہیں پر موجود ہیں جو چھوٹے ہو گئے، اور انہوں نے بتایا جو فیڈر بوائلر تھا وہ بھی وہیں پر پڑا ہوا تھا، اور ایک سینیٹائزر جو وہاں پر رجب کے گھر پر تھا، اور وہ پیغام پہنچاتے رہے کہ یہ سینیٹائزر بھجوا دے، جو کیوان کی ضرورت تھی، رجب کے بیٹے کی ضرورت تھی، وہ اون نے نہیں استعمال کرنا تھا، وہ ایمان نے نہیں استعمال کرنا تھا، وہ کیوان نے استعمال کرنا تھا، پر وہ بھی وہیں پر آئے۔ وہ تمام لوگوں کے جو کپڑے تھے، گفٹ تھے، وہ وہیں پر پڑے رہے اور چھوٹے ہو گئے۔ وہ جو ایک پروم لوگوں نے دی تھی، وہ 2 پروم تھی جو گفٹ کی ہوئی تھی، اور اب ماشاءاللہ سے جو کیوان ہے وہ بڑا ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ سے نظر بد سے اللہ بچائے چاند کی طرح ہے۔ یقین کریں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹا رجب بٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے، اور وہ جب بڑا ہوگا تو وہ اپنی ماں سے سوال کرے گا کہ میرے باپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ تو وہ ماں یہ پکچر دکھائے گی، اور ایک طرف اس کا ہاتھ اور دوسری طرف اس کے بیٹے کا ہاتھ۔ تو وہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اور وہ بیٹا جو ابھی جانتا ہی کچھ نہیں ہے، اور وہ بیٹا جب بڑا ہوگا بہت سارے سوال کرے گا۔ رجب بٹ کو بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں۔ میں حیران ہو رہا ہوں کہ رجب بٹ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک یتیم بچی کو ہی طلاق دے دی اور اپنے بیٹے کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ واقعی ان کے دل پر پتھر کسی نے باندھ دیا، جو کہ اتنے پیغامات دینے کے باوجود بھی وہ پتھر رہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ کراچی سے آنے کے بعد انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ بالکل بھی رابطہ نہیں کیا۔ اور آپ لوگوں کو ایک ایسی بات بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں نے ایمان سے یہ بات کہی کہ اگر رجب آپ کو نہیں سن رہے تھے تو آپ ماں جی سے بات کرتی، کیونکہ ماں جی کو میں جانتا ہوں، وہ بہت رحم دل ہیں، وہ بہت پیار کرنے والی ہیں، تو آپ نے اس سے کیوں نہیں رابطہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بلاک کر دیا ہے، میں ان سے کیسے رابطہ کروں؟ میں نے کہا سلمان سے رابطہ کرتی، ان کو بتاتی۔ انہوں نے کہا مجھے انہوں نے بھی بلاک کیا ہوا ہے، لیکن مجھے رجب بٹ نے بلاک نہیں کیا تھا۔ میں ان کو میسج کرتی تھی، وہ صرف دیکھ لیتے تھے لیکن جواب نہیں دیتے تھے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں۔ میں بہت دکھی ہوں، میں نے اس رشتے کو بچانے کے لیے بہت کوشش کی۔ میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی کہ یہ خوبصورت رشتہ جڑ جائے، لیکن افسوس میری تمام محنتیں ضائع گئیں، میری آواز کو بند کر دیا گیا اور تبوت اور میدان کو کھلا چھوڑ دیا گیا کہ میں بول نہ سکوں۔ آپ یقین کریں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر رشتہ میری چپ رہنے سے بچ سکتا ہے تو میں آف دا کیمرہ کوشش کروں۔ میں نے آف دا کیمرہ کوشش کی، ان تمام لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں نے کتنی کوشش کی۔ میرے ساتھ کتنی بہنیں تھیں جو ساری رات عبادت کرتی تھی، وہ ساری رات دعائیں کرتی تھی، اور شاید پورے پاکستان میں کتنے فینس تھے جو ایمان سے محبت کرتے تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ رشتے کو جوڑنے کے لیے ہر بندے نے کوشش کی کہ کسی طرح جڑ جائے، میں نے ہر ممکن کوشش کی، اور مجھے ہمیشہ امید ملتی تھی، اور میں آپ لوگوں کی اس امید کو جاری رکھا۔ لیکن شاید رجب بٹ نے 2 مہینے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، ان کو شاید بہانہ چاہیے تھا اور وہ ان کو مل گیا۔ وہ ٹیسٹ میچ کی طرح اس رشتے کو لے کے چلتے رہے، وہ ایک بار بھی اپنی بیوی کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکے۔ افسوس پر افسوس۔ تمام باتیں سننے کے بعد میں ایک امید لے کر اس گھر سے چلا گیا، اور میں نے یہ پیغامات
اپنے ذرائع کے ذریعے دوسری جگہ پر پہنچا دیے، اور میں بہت خوفل تھا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں چلا گیا۔ مجھے رات کو 9:30 بجے کے قریب ایک فون آیا، پیغام دیا گیا مجھے کہ ڈیورس پیپر پر سائن ہو چکے ہیں اور کل منڈے ہے، اور کل وہاں پر یہ ڈیورس پیپر چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ پیغام دوبارہ سے وہاں پہنچایا۔ آپ یقین کریں تب بھی مجھے یہی جواب ملا، یہ فیک ہے، یہ مجھے انڈر پریشر کیا جا رہا ہے، ہماری فیملی کو انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ رجب مجھے طلاق نہیں دے سکتے، وہ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے سے جتنے مرضی اختلافات ہیں، مجھ سے چاہے وہ کتنی نفرت کرتے ہوں، لیکن وہ مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ اس کی امید تب بھی قائم تھی۔ 4:40 کے اوپر میں نے دوبارہ رابطہ کیا، تب تک ان کو پیپر رسیو نہیں ہوئے تھے۔ 4:40 کے بعد ایک دم خاموشی چھا گئی، اور رات کو آپ سب لوگوں نے انسٹاگرام کے اوپر یہ سٹوری دیکھی۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی رابطہ کرنے کے لیے، لیکن تمام نیٹ بند، تمام رابطے بالکل بند۔ یقیناً اس گھر میں صفے ماتم بچ گیا ہوگا۔ اس رمضان کے مہینے میں اس گھر کی خوشیوں کو چھین لیا گیا، اور ایک ایسے دن کو چوز کیا گیا جب حضرت علی کو ضرب لگی تھی، اور پھر 2 دن کے بعد ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ ایک ایسے دن کو چوز کیا گیا جب لوگ معافیاں مانگتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے معافیاں مانگتے ہیں۔ رجب بٹ اتنے پتھر دل ہو گئے کہ انہوں نے اسی دن ولاگ لگایا، اور اس ولاگ کے اندر وہ اپنی مدر کو ایک گاڑی گفٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو طلاق کا نوٹس بھیج رہے ہیں، اور یہ عید کا تحفہ دیا۔ آپ یقین کریں کہ بہت سے لوگوں کا دل پھٹ گیا کہ وہ جو پکچر جو اپنے موبائل کے وال پیپر پر اپنے بیٹے کی ہاتھ کی پکچر لگائی ہوئی تھی، اور ایمان نے وہی انسٹاگرام پہ سٹوری لگائی کہ ایک طرف ایمان کا ہاتھ اور دوسری طرف اس معصوم بچے کا ہاتھ، کہ جس نے ابھی باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا تھا، جس نے ابھی باپ کی شفقت لینی تھی۔ افسوس، یقین کریں بہت سے لوگوں کا دل پھٹ گیا۔ یہ اتنا دردناک سین تھا، ہر دل رکھنے والا انسان دکھی ہوا۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا، ایسی شہرت کا، کہ انسان اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ لوگ تو اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جن کی اولادیں نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں، یقین کریں وہ بہت خوش قسمت ہیں۔ اتنا پیارا چاند جیسا بیٹا ہے، اتنا خوبصورت بیٹا ہے، کہ رجب بٹ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن شاید ان کو اپنے بیٹے سے بھی پیار نہیں۔ ان کو تو صرف فیصلہ سنانا تھا، اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ کچھ دوستوں نے رابطہ کیا کہ کیا رجب بٹ صاحب یہ خبر واقعی سچ ہے؟ تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ عمر بلوچ نے آ کر ویڈیو جاری کی، اور ایک واٹس ایپ جو نظر آپ کو آ رہا ہے یہاں پر یہ میسج کیا کہ میں دلوں میں بغض رکھ کر اس رشتے کو نہیں نبھا سکتا۔ کیوان ہماری پراورٹی ہے، اور کیوان ہمارا بیٹا ہے۔ کمال ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں سے جو رجب کو فالو کرتے ہیں، رجب سے پیار کرتے ہیں۔ اگر اب بھی وہ یہی سوچ رکھتے ہیں تو وہ جاہل ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی دوسری سائیڈ کی سٹوری نہیں سنی۔ وہ وقت آنے پر آپ کو سب سنائی دے گی، تب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، اور تب آپ لوگوں کا دل بھی پھٹے گا۔ وہ شاید ایک مناسب وقت کے انتظار میں ہے، اور اس مناسب وقت میں اور ثبوتوں کے ساتھ اپنی اس آڈینس کے سامنے وہ تمام چیزیں لے کر آئیں گے۔